بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اسی ٹاپک کا جو آخری پیراگراف ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے۔ آخری پیراگراف ہے جس کا نام ہے اولاد سے محبت۔ کتاب کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ اولاد سے محبت یعنی اولاد سے نہایت محبت تھی۔ کس کو محبت تھی؟ نبی علیہ السلام۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت میں ہوتا، یعنی جو شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے چاندی کے کنگن یعنی کڑے جو پہنتے ہیں بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئی، فوراً پردوں کو چھاک کر ڈالا، پھاڑا، ہٹایا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور فرمایا کہ اس کے بدلے ہاتھی دان کے کنگن لا دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشستگاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ جاتی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، وہ صاحبزادوں کو لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کم سنی یعنی کم عمری کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکڑاتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی بے شک مال اور اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کرتے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دوش مبارک یعنی نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا، کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کیسا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت پہ جا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے، یعنی راستے میں وہ کھیلنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے، جس طرح ہم کسی بچے کو اس طرح کرتے ہیں اور وہ بیچ سے اس طرح نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی توڑی کے نیچے جو چکس ہوتے ہیں یا چن ہوتا ہے پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، اس انداز میں۔ حسین میرا، فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، یعنی میں ان کو چاہتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو ان سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بیچ دیا. یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دو. سب نے بصر و چشم یعنی سر آنکھوں پہ تسلیم کیا, منظور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزع میں تھی, یعنی ان سے کی جان نکلنے والی تھی. صاحبزادی نے بلا بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک یعنی نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. ہاں, یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادے کا نام تھا, کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر یعنی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. فرمایا تھا آنکھیں آنسو بہا رہی ہے, دل غمزدہ ہو رہا ہے, لیکن منہ سے وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے. تو عزیز طلباء, امید ہے آپ کو اس لیکچر میں جو اس سبق کا آخری پیراگراف ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں اور اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. باریاب ہونا, خدمت میں حاضر ہونا, کنگن کڑے, وہ شاعر وسیع شاہ کا ایک نظم بھی ہے, کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. کم سنی کم عمری, بصر و چشم سر آنکھوں پر, حالت نزع یعنی جان سانس نکلنے کی حالت, آغوش گود. عزیز طلباء, اسی پیراگراف کو آپ لوگوں نے گھر میں تھوڑا سا ریڈ کرنا ہے. یہ جو مشکل الفاظ ہے ان کو ذہن نشین کرنا ہے. اور کچھ جو ایک ضروری بات, یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی ایک تصنیف جس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے حصے دوم سے لیا گیا ہے. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.